مضمون: رحموں والا، مجوران والا کے ذات تنازعات، تاریخ، سیاست اور سماجی پہلو۔ تعارف: پاکستان کے دیہی علاقوں میں ذات اور قبیلے سماجی، سیاسی اور ثقافتی زندگی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پنجاب کے دیہات میں یہ نظام زیادہ مضبوط اور نمایاں ہے، جہاں زمین، سیاست اور عزت کو ذات کے تناظر میں پرکھا جاتا ہے۔ رحموں والا، جو اب مجوران والا کہلاتا ہے، ایک ایسا گاؤں ہے جہاں ذات کی بنیاد پر تنازعات اور مسابقت کی ایک طویل تاریخ رہی ہے۔ اس گاؤں میں 4 اہم قبیلے چدھڑ، وسیر کھرل اور وینس آباد ہیں۔ ان قبیلوں میں چدھڑ قبیلہ نمایاں طاقت رکھتا ہے اور گاؤں کی سیاست، معیشت اور سماجی ڈھانچے پر اس کا غلبہ نظر آتا ہے۔ تاریخی پس منظر: رحموں والا چک نمبر 45 کی بنیاد تقریباً 200 سال پہلے رکھی گئی تھی۔ ابتدا میں یہ ایک چھوٹا سا زرعی گاؤں تھا جہاں مختلف قبیلوں نے آباد ہو کر زمین کاشت کی۔ ان میں چدھڑ قبیلہ سب سے پہلے آیا اور زیادہ زمینیں خریدنے اور قبضے میں لینے میں کامیاب ہوا۔ دیگر قبیلے جیسے وسیر کھرل اور وینس بعد میں آئے، لیکن ان کی زمینیں اور اثر و رسوخ چدھڑ قبیلے سے کم تھے۔ چدھڑ قبیلے کی برتری کی وجہ ان کا اتحاد، مالی وسائل اور زمین کی ملکیت تھی، جو انہیں باقی قبیلوں پر سماجی اور سیاسی برتری دیتی تھی۔ ذاتوں کے تنازعات کی نوعیت: رحموں والا میں ذاتوں کے درمیان تنازعات زمین، پانی کے وسائل، سیاسی اقتدار اور عزت و وقار کے گرد گھومتے رہے ہیں۔ ایک، زمین کی تقسیم: چدھڑ قبیلے کی بڑی زمینداری نے انہیں گاؤں کی معیشت پر کنٹرول دیا۔ وسیر کھرل اور وینس قبیلے اکثر زمین کی منصفانہ تقسیم اور چدھڑ قبیلے کی برتری کو چیلنج کرتے رہے۔ زمین کے تنازعات میں قتل، مقدمات اور دھونس دھمکی کی سیاست عام رہی ہے۔ دوز، پانی کے وسائل: چونکہ گاؤں زرعی علاقہ ہے، نہری پانی کی تقسیم ہمیشہ تنازع کا باعث بنی۔ چدھڑ قبیلہ اپنے اثر و رسوخ کی بدولت پانی کے نظام پر کنٹرول رکھتا تھا، جس کی وجہ سے دیگر قبیلوں میں بے چینی پیدا ہوئی۔ 3، سیاسی برتری: چدھڑ قبیلے نے گاؤں کی سیاست پر ہمیشہ قبضہ برقرار رکھا۔ مقامی حکومت کے انتخابات میں چدھڑ امیدوار ہی کامیاب ہوتے رہے، جبکہ وسیر کھرل اور وینس امیدوار اکثر ہار جاتے۔ یہ برتری نہ صرف ان کے اتحاد کی وجہ سے ممکن ہوئی، بلکہ ان کی مالی حیثیت اور سماجی طاقت نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ 4، عزت اور ثقافت: چدھڑ قبیلہ اپنی برتری کو صرف معیشت اور سیاست تک محدود نہیں رکھتا، بلکہ ثقافتی محاذ پر بھی غالب رہا۔ دیگر قبیلوں کو اکثر ان کے ماتحت تصور کیا جاتا، جس کی وجہ سے عزت کے جھگڑے بھی عام رہے۔ چدھڑ قبیلے کا غلبہ: چدھڑ قبیلے کی کامیابی اور غلبے کے پیچھے کئی عوامل ہیں۔ 1، اتحاد اور تنظیم: چدھڑ قبیلہ گاؤں میں سب سے زیادہ متحد ہے۔ ان کی تنظیم اور اجتماعی فیصلے انہیں دیگر قبیلوں پر فوقیت دیتے ہیں۔ 2، معاشی طاقت: چدھڑ قبیلے کے پاس گاؤں کی سب سے زیادہ زمین ہے، جو انہیں معاشی لحاظ سے مضبوط بناتی ہے۔ زمین کی زیادہ پیداوار انہیں مالی طور پر مستحکم کرتی ہے، جس سے وہ دیگر قبیلوں پر اثر ڈالنے میں کامیاب رہتے ہیں۔ 3، سیاسی اثر و رسوخ: مقامی سیاست میں چدھڑ قبیلے کا کردار نمایاں ہے۔ ان کے افراد اکثر یونین کونسل کے ناظم یا چیئرمین کے عہدے پر فائز ہوتے ہیں، جو انہیں گاؤں کے فیصلوں میں مرکزی کردار دیتا ہے۔ 4، تعلقات کا جال: چدھڑ قبیلے نے دیگر گاؤں کے طاقتور افراد اور سرکاری عہدیداروں کے ساتھ مضبوط تعلقات قائم کیے ہیں، جو ان کی برتری کو مزید مضبوط بناتے ہیں۔ دیگر قبیلوں کا رد عمل: وسیر کھرل اور وینس قبیلے چدھڑ قبیلے کی برتری کو تسلیم کرنے کے بجائے مسلسل مزاحمت کرتے رہے۔ ایک، اتحاد کی کوششیں: وسیر کھرل اور وینس قبیلوں نے کئی بار آپس میں اتحاد کیا تاکہ چدھڑ قبیلے کی طاقت کو کم کیا جا سکے، لیکن ان کی کوششیں اکثر ناکام رہیں۔ 2، عدالتی مقدمات: زمین اور پانی کے تنازعات پر ان قبیلوں نے عدالتوں کا رخ کیا، لیکن چدھڑ قبیلے کی سیاسی اور مالی طاقت نے اکثر انہیں قانونی جنگوں میں بھی شکست دی۔ 3، معاشرتی دباؤ: ان قبیلوں نے گاؤں میں اپنی شناخت اور عزت کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے بچوں کی تعلیم پر زور دیا اور بہتر مواقع تلاش کرنے کی کوشش کی۔ سماجی اثرات: رحموں والا کے ذات تنازعات نے گاؤں کی سماجی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ 1، معاشرتی تفریق: گاؤں میں ذات پات کی بنیاد پر تقسیم نمایاں ہے۔ لوگ اپنی ذات کے لوگوں کے ساتھ ہی تعلقات رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے گاؤں میں اتحاد کا فقدان ہے۔ 2، تعلیم اور ترقی پر اثر: تنازعات اور جھگڑوں نے گاؤں کی مجموعی ترقی کو متاثر کیا ہے۔ لوگ تعلیم اور جدید سہولیات پر توجہ دینے کے بجائے جھگڑوں میں الجھے رہتے ہیں۔
नई नस्ल की सोच हालिया बरसों में नौजवान नस्ल ने ज़ात पात के निज़ाम को चैलेंज करना शुरू किया है। वो तालीम और रोज़गार के ज़रिए अपनी ज़ात की हुदूद से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। नतीजा रहमोवाला, मजोरानवाला में ज़ातों के तनाज़ात की तारीख़ एक पेचीदा और गहरी जुड़े रखने वाली हकीकत है। चद्दड़ कबीला अपनी ज़मींदारी, इत्तेहाद और सियासी असर और रसूख के ज़रिए गांव पर गालिब रहा है, जबकि दीगर कबीले इस बर्तरी को चैलेंज करने की जिदोजहद में मसरूफ़ हैं। अगरचे ये तनाज़ात गांव की तरक्की में रुकावट हैं, लेकिन नई नस्ल की तालीम और शऊर एक उम्मीद की किरण है जो शायद मुस्तक़बिल में इन तनाज़ात को कम कर सके।